بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، ایک بار پھر Z9 ٹیلی ویژن کی جانب سے ہمارے شو معرفت دین میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان ماریہ خالد. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں 2 سیگمنٹس ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث اور قرآن اور ماڈرن سائنس. دونوں ہی سیگمنٹس بہت منفرد، ایک بہت مختصر ٹائم میں ہمیں بہت کچھ دونوں سیگمنٹ سے سیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے کسی ایسے موضوع پہ بات کروں جو کہ ہماری زندگی سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہو، اور کوشش تو یہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اپنی زندگی میں لائیں اور اپنی زندگی کو اور بھی خوشگوار بنا سکیں. لیکن آج کا ناظرین جو میرا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا سیریس ٹاپک ہے. آج جس موضوع پہ میں بات کروں گی وہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور افسوسناک ٹاپک ہے. میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی ناظرین، حال ہی میں پیش آئے گئے امریکہ کے شہر منیاپولس میں ایک ایسے حادثے کی جس حادثے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. ایک ایسا حادثہ جس کی ویڈیوز آپ نے اپنے سوشل میڈیا پر ضرور دیکھی ہوگی، اور ایک ایسا حادثہ جس کے پیش آنے کے بعد احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہوا، نہ صرف امریکہ میں لیکن پوری دنیا میں، جو کہ آج تک جاری ہے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں جب منیاپولس کے ایک شہری نے اپنے ہی پولیس آفیسرز کی بربریت کا شکار ہو کر اپنی جان کی بازی ہار دی. آج کا میرا موضوع ہے نسل پرستی یعنی ریسزم. جی ناظرین، تو امریکہ کا شہر دنیا کی سپر پاور مانا جاتا ہے، لیکن کیا فائدہ ایسی طاقت کا، کیا فائدہ ایسی انفلوئنس کا جو آج تک یہ نہ آپ کو سکھا پائی جو 1400 سال پہلے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہہ کر سکھایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں. اور یہ تو ایک واقعہ ہے ناظرین جو کیمرے کی آنکھ کے ذریعے ریکارڈ ہوا، ہماری نظروں کے سامنے آیا، لیکن کتنے روزانہ کی بنا پر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جو گمنامی میں رہتے ہیں. روزانہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں واقعہ پیش آتا ہے، اور اس کی مثال یہی ہے کہ آج کتنے سالوں سے یہ سلسلہ ہے کہ عراق میں، یمن میں، پیلسٹائن میں، شام میں، کشمیر میں، برما میں کتنی یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے انسانی جان کو کبھی اہمیت نہیں دی. ان بڑی طاقتوں نے انسانی جان کو کبھی مقدس نہیں جانا، اور بنیادی لیول سے لے کر گھر سے لے کر گلیوں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ہمیں یہ شعور کو اجاگر کرنے کی بے تحاشا ضرورت ہے کہ انسانی جان ریسزم سے بالا تر ہیں. جب میں اس ٹاپک کے بارے میں تھوڑی پریپریشن کر رہی تھی تو اتفاق سے میری نظروں کے سامنے ایک ویڈیو گزری. اس میں جو فیمس امریکن ریسلر ہیں محمد علی، انہوں نے ایک بہت اچھی ویڈیو ان کی میرے سامنے آئی، اور میں نے سوچا کہ مناسب ہوگا آج کے ٹاپک سے مناسبت سے کہ میں یہ آپ سے شیئر کروں کہ وہ اس ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں. اور غور سے سنیے گا ناظرین. some very well said words by the famous wrestler. He says that I always ask my mother, I said, "Mother, how come everything is white? Why is Jesus white? Why does he have blonde hair and blue eyes? Angels are white, the Pope is white, Mary is white, and even the angels, they are all white. I always wondered why the president lived in a White House. And Mary had a little lamb, his feet white as snow, and snow white, and everything is white. Santa Claus is white, and everything bad is black. The little ugly duckling was a black duck, and the black cat has bad luck. And if I threaten you, I'm going to blackmail you. Why? What happened to white people? They hurt people too. They lie too. And this is when I knew that something was wrong. تو اسی
کے اوپر नाज़रीन आज हम बात करेंगे और मैं कुछ ऐसी मिसालें आज के प्रोग्राम में आपके सामने पेश करूंगी जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगी और वो ऐसी हमारे माशरे की हकीकतें हैं जिनको हम इस नजरिए से नहीं सोचते कि कितनी डैमेजिंग हैं वो हमारे लिए, हमारे जहनों के लिए और ऑफ कोर्स उन मासूम बच्चों के लिए जो इस सोसाइटी में बड़े हो रहे हैं और वो बच्चे जिनको यहीं पर परवान चढ़ना है। कौन से मैसेजेस हैं हमारे आसपास जो बहुत डैमेजिंग होते हैं एक मासूम जहन के लिए, उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसा वाकया जो मेरे साथ पेश आया यहाँ कनाडा में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो उसके लिए भी हमारे साथ रहिएगा। और अभी हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है कुरान और हदीस और हमसे बात कर रहे हैं जनाब तारिक गौरी साहब जो कि प्रिंसिपल हैं स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी कनाडा। I'll see you guys after the segment. Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and welcome to our episode of Quran and Hadith in program Ma'arifat-e-Deen with Maria Khalid. میں ہوں اس پروگرام میں آپ کے ساتھ طارق غوری اور امید ہے گزشتہ سیگمنٹس بھی الحمدللہ تعالی آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے ہوں گے اور یقیناً کچھ نہ کچھ ہمیں اس سے سیکھنے کا موقع میسر آیا ہوگا۔ آج کا خاص موضوع ہے اور میں چاہوں گا توجہ کے ساتھ آج بھی آپ سنیں اور کوشش کیجیے گا ان نکات کو سمجھنے کی کہ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے اپنی اس عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح مخاطب ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران چیپٹر 3 ورس نمبر 164، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ اپنے موضوع پر دوسری آیت کریمہ بھی اسی وقت آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں۔ سورہ حجرات میں چیپٹر 49 ورس نمبر 17، پھر انشاءاللہ مختصراً ان دونوں آیات پہ ہم غور کریں گے کہ کیا پیغام ہے جو رب کائنات مجھے اور آپ کو ان آیات کے ذریعے دینا چاہتا ہے سبحانہ و تعالی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سورہ حجرات اور سورہ آل عمران کی ایک ایک آیت کریمہ ہم نے سماعت و تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آئیے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں، پھر موضوع پر آتے ہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا پہلے شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ کچھ اس انداز میں ہے کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہاں ایک احسان کا تذکرہ فرمایا رب ذوالجلال نے۔ اگلی آیت کریمہ جو آپ نے سماعت فرمائی اس سے قبل سورہ حجرات کی، آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر مختصر انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام میں آئے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ
دکھایا ہے بشرطے کہ تم ایمان میں سچے ہو۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین کرام، اب ذرا غور کیجئے گا، اگلے چند منٹ انشاءاللہ ان دو آیات کو ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ اللہ رب العزت نے دو احسانات کا یہاں پر تذکرہ فرمایا جو اس نے مجھ پر اور آپ پر فرمائے۔ پہلا احسان اپنے پیارے محبوب کی ذات والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ فرمایا کہ بے شک اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں پر اس نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا۔ تو گویا احسان کیا ہے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ رب کائنات نے ہم انسان جو گمراہی کا شکار ہو چکے تھے، جو ہدایت کی راہ کو یکسر فراموش کر چکے تھے، آنے والے گزشتہ انبیاء کرام ان پر نازل ہونے والی جملہ کتب و صحائف کو ہم اس پیغام کو یکسر فراموش کر چکے تھے، انسان پھر اپنے درجہ و مقام سے گر کر پستی میں اتنا گر چکا تھا کہ اس نے انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا۔ انسان بظاہر نظر آنے والا، دو پیروں پر چلنے والا جانور بن چکا تھا کہ جس نے کسی کا حق دینا گویا اپنی کسی بھی طور پر ذات کے ساتھ گوارا نہ کیا۔ اس کے لیے عورت کی ذات، بیٹی کی ذات، اپنے سے کمتر کی ذات، غلاموں کو، کمزوروں کو، غریبوں کو ان کی حق تلفی، ان پر ظلم و زیادتی کرنا ہی گویا اپنا بڑا ہونا، یا اپنی ذات میں جو کچھ انسان اپنے آپ کو سمجھتا تھا ثابت کرنا شروع کر دیا۔ گویا تذلیل انسانیت ہی گویا ان کا مذہب بن چکا تھا۔ گمراہی کے عمیق گڑھوں میں انسان جا چکا تھا۔ اب اسے ہدایت چاہیے تھی، ظلمت سے، اندھیروں سے نکل کر ایک نور مہیا کیا جانا تھا۔ دوسری آیت کریمہ سورہ حجرات جب ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، فرما دیجئے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اس نے تم پر احسان فرمایا کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، بشرطے کہ تم ایمان میں سچے ہو۔ گویا جب مجھے اور آپ کو ان ظلمت کے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر رب کریم نے نور ایمانی سے سرفراز فرمانا تھا تو ایک احسان یہ فرمایا کہ اپنا پیارا محبوب ہمارے درمیان میں بھیجا، اور دوسرا احسان یہ کہ یہ نور ایمانی میرے اور آپ کے سینے میں جگمگایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو احسان، جبکہ انسان اس بات سے قطعا نابلد تھا، لا علم تھا کہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات والا کون سی ذات ہے، نور ایمانی آخر کس شے کا نام ہے، انسان قطعا نابلد تھا۔ تو یہی تو احسان ہے کہ رب کریم نے ہمیں گمراہی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، ظلم و ستم کا بازار گرم رکھے جانے کی وجہ سے جب مجھے اور آپ کو جہنم میں جانا ان اعمال کے موجب لازم ہو چکا تھا، واجب ہو چکا تھا، گڑھوں سے نکال کر، اس جہنم کے عمیق گڑھے سے نکال کر جنت کی وادیوں کی جب راہ ہمیں دکھائی ہے تو یہ میری خواہش پر تو نہ تھا، ہمیں تو اس بات کا گویا شعور ہی نہ تھا، ہمیں تو اس کا احساس ہی نہ تھا کہ ہم ظالم ہیں یا مظلوم، ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا۔ انسان نے طاقتور ہوتے ہوئے جو کرنا چاہا اپنی پسند کے مطابق عمل اختیار کیا، اور جس کی چاہے زیادتی کی جائے، جان لے لی جائے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، چاہے عورت کے لیے، بیٹی کے لیے زندہ درگور کر دیا جائے، اس کی کسی بھی معاشرے میں کسی بھی حیثیت سے کوئی درجہ مقام کی تمیز یکسر ممتاز ہی نہ کی جائے، تو گویا رب کریم نے خود یہ احسان فرمایا کہ ہمیں اپنا پیارا محبوب بھیج کر سب سے بڑا احسان کیا، پھر نور ایمانی میرے اور آپ کے سینے میں راسخ فرما کر دوسرا احسان فرمایا۔ تو گویا ہم اتنے احسان تلے دبے ہوئے ہیں کہ آج اگر انسان ان احسانوں
کو فراموش کر کر اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ ہدایت وہ پیدا ہوا ہے لے کر اپنے ساتھ، یہ ہدایت بنیادی حق لے کر اپنے ساتھ دنیا میں آیا ہے، جو کچھ وہ چاہے کرے، جیسے اب چاہے کرے، اپنے رب کی نافرمانی کرے، پیارے محبوب کی صریح نافرمانی کرے، ہمارے اسلاف کے قدموں پر جو نقوش انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے، جو قربانیاں ہمارے لیے دین اسلام کے لیے دیں، جس طرح دین مجھ تک اور آپ تک انہوں نے پہنچایا، انہیں اکثر فراموش کر دیں، تو رب کریم یہاں واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام لا کر انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے۔ ارے نہیں، یہ احسان ہم نے تم پر کیا ہے، تم نے ہم پر احسان نہیں کیا، یہ احسان ہم نے تم پر کیا ہے کہ تم گمراہی سے نکل کر نور ہدایت کو پانے کے قابل ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ تم اپنے وجود کو، اپنے ظاہر و باطن کو، جس سے نہ بلد تھے، نہ آشنا تھے، قطعاً آگاہ نہ تھے، تمہارے درجات، مناقب ہم نے تم پر ظاہر فرمائے اور تمہیں وہ منزلیں عطا فرمائیں کہ تمہیں تمام مخلوقات کا ہم نے اشرف بنا دیا، سب مخلوقات میں افضل و اعلیٰ بنا دیا، فرشتے تمہارے تابع کر دیے گئے، جنات تمہارے تابع کر دیے گئے، ہر مخلوق تمہارے تابع کر دی گئی، سمندر کی گہرائی سے لے کر آسمان کی بلندی تک تم سفر کرنے کے اہل ہوئے، ہر شے تمہارے سامنے مسخر کر دی گئی، چاند، سورج، تارے، ستارے جو جگمگا رہے ہیں، کہیں مجھے دن کی روشنی مہیا کر رہے ہیں، کہیں رات کی تاریکی میں بھی میرے لیے نور کا سامان بنے ہوئے ہیں، تو گویا رب کریم نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہماری زندگی کے ظاہری، باطنی ہر طرح کے اندھیروں کو دور فرما کر نور ہدایت سے ہمارے سینوں کو منور فرمایا۔ تو گویا فرمایا کہ اے میرے بندے، جب یہ احسان سمجھ لو گے تو اب یہ بات میں کہنے والا ہوں، اور اسی بات پر انشاءاللہ گفتگو آج ہی ہم ختم کریں گے۔ تو جب اس احسان کو میں اور آپ مان لیتے ہیں تو اب منزل کیا ہے؟ منزل یہ ہے کہ اس کی اطاعت میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جو دین اس تک پہنچا ہے، ہم ہر حال میں سر تسلیم خم کر دیں، اور قطعاً نافرمانی کا تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ کیوں کہ ان احکامات سے، اس نور ہدایت سے لا تعلقی یا اس پر لاپرواہی یا اس پر غفلت ہمیں پھر اسی اندھیرے میں لے جائے گی، پھر اسی گمراہی کا شکار ہم ہوں گے کہ جس گمراہی سے نکال کر نور ایمانی سے ہمارے وجود کو منور فرمایا گیا تھا۔ اللہ غنی۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو ہم یہی مکمل کرتے ہیں، اس گفتگو کو آگے کنٹینیو رکھیں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس طرح سے اس احسان کو رب کریم کی بارگاہ میں کس اعتبار سے قبول کرنے کا سامان کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے واضح طور پر بیان کر دیے گئے کہ اگر ہم سمجھنے سے محروم رہ جاتے ہیں تو کس طرح دوبارہ اسی گمراہی کا ہم شکار ہونے جا رہے ہوں گے۔ رب کریم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے فضل میں، کرم میں، امان میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا قرآن اور حدیث، اور آج ہم بات کر رہے ہیں نسل پرستی یعنی ریسزم کے اوپر۔ اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا، میں آپ کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کرنا چاہتی ہوں جس سے تھوڑی ہماری اس چیز کا ہمیں احساس زیادہ ہوگا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں ہمارے آس پاس، ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں جو کہ ڈیمیجنگ ہوتی ہیں، اور ڈیمیجنگ ہوتی ہیں ان معصوم ذہنوں کے لیے جو اس سوسائٹی میں پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں۔ اور غور کریے گا، اگر آپ کا تعلق پاکستان یا انڈیا سے ہے تو آپ اس ایک پروڈکٹ سے ضرور واقف ہوں گے جس کا ایم ہی یہی ہے، جس کا گول ہی یہی ہے کہ کچھ دنوں تک آپ وہ پروڈکٹ یوز کرو گے اور کچھ دنوں کے بعد ایز پرومسڈ آپ کا رنگ گورا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے رنگ میں نکھار آئے گا اور آپ کے رنگ کا کمپلیکشن لائٹر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو کہنے کو تو یہ صرف ایک پروڈکٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے نسل پرستی کی اتنی بڑی مثال ہے، اور یہ اتنا بڑا حصہ ہے ہماری سوسائٹی کا جس کی جڑیں کمپلیٹلی نسل در نسل جو ہے وہ اس انفلوئنس میں بالکل امبیڈ ہو چکی ہیں، اور ہم بالکل جیسے سن ہو گئے ہیں، اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز کہ کتنی غلط یہ بات ہے، اور اس طرح کی پروڈکٹس ہیں تو ہیں کیوں۔
ناظرین سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہم تو 2020 میں کا سال ہے اور ہم تو ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر ہمیں روڈوں پہ نکلنے کا بہانہ چاہیے, ہمیں تو پروٹیسٹ کرنے کا بہانہ چاہیے, ہمیں تو دھرنے دینے کا بہانہ چاہیے. طرح طرح کی موومنٹس ہمارے سامنے آتی ہیں, طرح طرح کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ آج تک کوئی ایسی موومنٹ کیوں نہیں چلی جس میں سب سے پہلے ان پروڈکٹس کو کنڈیم کیا جائے اور دنیا میں کہیں بھی یہ پروڈکٹ اویلیبل ہو. کم سے کم میری عقل یہ کہتی ہے کہ کسی مسلمان ملک میں اس ایسی پروڈکٹ کی کوئی گنجائش نہیں جو کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کسی بھی طرح سے آرٹیفیشل وے میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے. ہم تو اتنے پروٹیسٹ سنتے ہیں, ہم اتنی موومنٹس ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں, کیوں نہیں اس طرح کی پروڈکٹس کو کنڈیم کیا گیا. ڈفرینٹ طرح طرح کے نعرے ہمارے سننے میں آتے ہیں. آج تک ایسے نعرے ہمارے سننے میں کیوں نہیں آئے کہ میرا رنگ میرے اللہ کی مرضی, میری شکل و صورت میرے اللہ کی مرضی. اس طرح کے سلوگنز افسوس کے ساتھ ہمارے سننے میں نہیں آتے ہیں اور یہ تو صرف ایک مثال ہے. ہمارے آس پاس ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہماری سوسائٹی کو پوائزن کرنے والے کتنے بڑے بڑے اس طرح کی ایگزامپلز ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اور جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بھی شیئر کروں گی جو میرے ساتھ پرسنلی پیش آیا, لیکن وہ بریک کے بعد ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بھی جائیں گے, قرآن اور میڈیکل سائنس. لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ضرور ہمیں دوبارہ جوائن کریے گا تاکہ میں آپ سے وہ ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. I'll see you guys after the break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ناظرین, اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے قرآن اور میڈیکل سائنس اور ہم سے بات کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر فواد اقبال صاحب. السلام علیکم ناظرین, میں ڈاکٹر فواد اقبال سیگمنٹ قرآن اور ماڈرن سائنس کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یقیناً ہمیشہ کی طرح ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک نیا ٹاپک ہو اور آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں, جس میں ہم مل کر کوشش کریں گے کہ ہم کچھ نئی چیزوں کو سیکھیں اور کچھ نئی چیزوں کو ایکسپلور کریں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریلیٹڈ ٹو ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. جب ہم پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ میں سینسز ڈیولپمنٹ کی, اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے اندر مختلف سینسز موجود ہوتی ہیں, لیکن یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ قرآن جو کہ 1400 سال پہلے ہمیں بتاتا ہے کہ اس ڈیولپمنٹ پروسیس میں جب ہم بات کر رہے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کی اور خاص طور پہ ہم سینسز کو فوکس کر رہے ہیں, تو اس کا سیکوینس کیا ہے, وہ کیا سیکوینس ہے جو قرآن نے بیشتر مقامات پہ نہ صرف مینشن کیا اور آج اس کے 1400 سال بعد میڈیکل سائنس اس نتیجے پہ پہنچی کہ یقیناً جو سیکوینس قرآن بتاتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, جو سینسز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, وہ بالکل صحیح ہے. آج ہم قرآن کی سورہ جس کا ریفرنس میں آپ کو دینا چاہوں گا اس ٹاپک کی توسط سے, وہ ہے چیپٹر 76 آیا 2, اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وی کریٹڈ مین فرام فرٹیلائزنگ اسپرم ٹو ٹیسٹ ہم اینڈ وی میڈ ہم ہیئرنگ اینڈ سینگ, جس کے اردو معنی ہیں بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ وہ اسے جانچے تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا. اس میں غور طلب بات یہ ہے, اس میں جو مین پوائنٹ ہے, آپ جیسا کہ آپ نے سنا کہ سیکوینس کی جب بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ذکر کرتے ہیں ہیئرنگ کا اور اس کے بعد ویژن کا. ایک اور سورہ کا میں ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, چیپٹر 23 آیا 78, اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اٹ از ہی ہو پروڈیوس فار یو دا ہیئرنگ اینڈ دا آئی سائٹ اینڈ دا فیلنگس بٹ لٹل گریٹیٹیوڈ یو شو, جس کے اردو معنی ہیں اور وہی ہے جس نے تم بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل اور تم بہت ہی کم حق مانتے ہو. دونوں سورہ جس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں وہ ہے
इंसान की डेवलपमेंट प्रोसेस में पहले जिस मेजर माइलस्टोन का अचीव होना वो है हेयरिंग बिफोर विजन। अब देखें कि 1400 साल पहले जब कुरान ने हमें बहुत क्लियरली बताया कि ये इंसान का जब डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा होगा मदर के यूट्रस में, तो दिस विल बी द सीक्वेंस फॉर अचीविंग दीज माइलस्टोन्स। आज 1400 साल बाद मेडिकल साइंस क्या कहती है इसके बारे में? एक टिपिकल प्रेगनेंसी को अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस पे बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू दी 3 ट्राइमेस्टर्स। ट्राइमेस्टर्स कहते हैं 3 मंथ्स के 3 इंटरवल्स जो बैक टू बैक होते हैं, और एक एवरेज प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन जो है वो 40 वीक्स है। अब हम बात करते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड है, वो ये है कि एम्ब्रियोलॉजी या मेडिकल साइंस किस तरह से इसको डिफाइन कर रही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बेबी डेवलपमेंट, when it reaches to the time of 4.2 months which is 18 weeks, और इसको आसान ज़बान में अगर हम ये समझें कि 4.7 months, 4.3 months में बेबी begins to hear, यानी कि ये वो टाइम है जब बेबी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डेवलपमेंट लैंडमार्क अचीव करती है, और वो है हेयरिंग के प्रोसेस या हेयरिंग का स्टार्ट हो जाना। और यही वो टाइम है जब एक बेबी अपने फर्स्ट साउंड को हेयर करती है या उसको महसूस करती है। ये प्रोसेस जो कि 4th मंथ से स्टार्ट हो रहा है और ये फुल मैच्योरिटी का स्पैन पूरा करता है 4 to 7 मंथ्स में। अब आप ये देखें कि कुरान की आयत को जो रेफरेंसेस मैंने आपके साथ इस्तेमाल किए उसको अपने जहन में रखते हुए अब देखें कि इसके बाद जो विजन का प्रोसेस है, जो हम बात कर रहे हैं इंसान के देखने का प्रोसेस या मैच्योरिटी ऑफ आईज या मैच्योरिटी ऑफ विजन, वो स्टार्ट हो रहा है 6 मंथ से, जो कि एग्जैक्टली 27 वीक्स है, जिसमें फर्स्ट टाइम बेबी अपनी आईज को ओपन करता है और not just opening of the eyes, even she can blink the eyes। आप ये देखें कि ये चीज इस चीज को सेकंड करती है कि हमने बात की कि जब 4 to 7 मंथ्स का ड्यूरेशन जो टाइम पीरियड है जिसमें हेयरिंग का सेंस डेवलप होता है, और जो कि फॉलो कर रहा है 6 मंथ्स से स्टार्ट हो रहा है विजन का प्रोसेस। विजन डेफिनेटली एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ये प्रोसेस शुरू होता है 6 मंथ्स से 9 मंथ्स तक, और इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, इसमें डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस हैं जो कि एक फीटस अपनी यूट्राइन लाइफ में उसको अचीव करता है। ये बात समझने की है कि किस तरह से इतने सालों पहले कुरान इन चीज़ों को ना सिर्फ हमसे शेयर करता है बल्कि हमारे साथ इस नॉलेज को बिल्कुल एक साफ अल्फाज में एक क्लियर मैसेज के साथ हमें समझा रहा है कि भाई जब बेबी डेवलपमेंट प्रोसेस को समझा जाएगा, जितने भी सालों के बाद इंसान इसको समझेगा, उसका सीक्वेंस ये होगा। तो यकीनन ये अल्लाह ताला की ज़ात है, ये अल्लाह ताला की वो बाकमाल ज़ात है जो ना सिर्फ ये तमाम राज जानती है, ये तमाम इल्म को पहले से जानती है और इसकी नॉलेज रखती है, जिसे आज इंसान बहुत सालों के बाद जो है एक्सप्लोर कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, और एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड इस चीज को भी समझ रहा है कि क्यों इन तमाम स्टेप्स को, इस तमाम नॉलेज को इवन शेयर किया गया, बल्कि इसका सीक्वेंस तक अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बताया। तो आज हमारी मेडिकल साइंस, आज हमारी मेडिकल नॉलेज, तमाम चीजें उन चीज़ों को ना सिर्फ सेकंड करती है बल्कि उन चीज़ों को एडमिट करती है कि इट वाज रिवील्ड like before 14 years ago, and now we've reached to the conclusion, yes, the knowledge was there, and now we are in the process to acknowledge this knowledge and further understand this knowledge. तो नाम कोई भी हो एम्ब्रियोलॉजी, नाम कोई भी हो बायोलॉजी, नाम कोई भी हो मेडिकल साइंस, but everything is definitely evidence based, everything is backed by the Quran knowledge.
تو میں اس میسج کے ساتھ جو سمرائز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس بک کو جو بلیورز ہیں یا نان بلیورز ہیں وہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ بک جو ہے کوئی بہت پرانے وقتوں کی بات کرتی ہے یا اولڈ ٹائمز کی بات کرتی ہے. یہ آج کے ان موضوعوں کو نہیں ٹچ کرتی جو کہ ہماری اپیرنٹلی ہم نے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ کی جو چیزوں کو مزید سمجھا. یقیناً قرآن میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ پرووز کہ اللہ نوز ایوری تھنگ اینڈ ہی بیکاز ہی از دا کریٹر. آج کے ٹاپک کا ہم کنکلوژن اگر کرنا چاہیں بہت آسان لفظوں میں تو یقیناً قرآن نے 1400 سال پہلے جس نالج کو ہم تک پہنچایا قرآن کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ ایک ایسی نالج ہے جو کہ نہ صرف ایویڈنس بیسڈ ہے, سائنٹیفکلی پروون ہے, اور ہم کسی بھی نظریے سے اس بات کو نہیں نہ مان سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو نالج ہمیں دیتا ہے وہ خدا نخواستہ کوئی آؤٹ ڈیٹڈ نالج ہے. اور آج جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم چیزیں ایکسپلور کر رہے ہیں, ہم اس نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں, وہ بالکل ایڈوانس چیزیں ہیں. ڈیفینیٹلی اٹ واز دیر اینڈ there is a strong connection and definitely we need to explore it further, and inshallah in our coming sessions we'll continue learning this kind of different topics. Thank you so much. Allah Hafiz. جی ناظرین, آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھا قرآن اور میڈیکل سائنس, اور آخر میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ واقعہ پیش کروں گی جو میرے ساتھ پیش آیا, اور وہ واقعہ اس کا تعلق ریسزم سے تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ بات ہو رہی ہے شکل و صورت کی, اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک دوسرے انسان کی شکل و صورت کو کتنی اہمیت دیتا ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کسی کو کچھ یاد رہے یا نہ رہے, ان کو یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ آپ کس طرح دکھتے ہو, آپ کا باڈی ویٹ کس طرح کا ہے, اور کس طرح سے اپنی اپیرنس کی وجہ سے یا تو آپ سوسائٹی میں فٹ ان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ ہم لوگ گئے, وہاں پہ ڈنر ہو رہا تھا اور بہت سارے لوگ جمع تھے, اور ایک بزرگ آنٹی ہیں جو بہت میری عزیز ہیں اور بہت پرانے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور وہ اپنی کچھ فرینڈس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا, انہوں نے کہا ماریا بیٹا چلو میرے پاس آ کے بیٹھو. تو بات چیت شروع ہوئی. ان کے برابر میں جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی وہ ان کی طرف ان سے مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ یہ جو بچی ہے یہ شادی سے پہلے اتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی, دبلی پتلی ہوتی تھی, اس کی شکل اتنی صاف تھی, اور اب دیکھو اس کی شکل پہ کتنے دانے ہو گئے ہیں, بچے بھی ہو گئے, شادی بھی ہو گئی, لیکن دیکھو تو ذرا اس کے دانے نہیں گئے, بیٹا تم کچھ کرتی کیوں نہیں ہو. اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوا, انہوں نے مجھے اپنے گھریلو ٹوٹکے بتانا شروع کیے. تو ناظرین, I am at that point in my life where I am not at all embarrassed to be sharing this with you guys, because میں نے اپنے ذہن میں اس بات کو بہت اچھی طرح سے میں سمجھ چکی ہوں, کیونکہ جو ہم سے پہلے کی جنریشنز ہیں ہم ان کو بدل نہیں سکتے, کیونکہ ان کی بھی کیا غلطی, وہ ایسے ہی سوسائٹی میں بڑے ہوئے جہاں پہ طرح طرح کی اوائنٹمنٹس لوگ لگاتے تھے کہ رنگ کو گورا کرنا ہے. اگر کسی کی شادی قریب آ رہی ہے تو وہ گورا کرنے کے لیے کس حد تک چلے جاتے تھے ہمیں پتا ہے. تو اس وقت میں نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو وہ ہم سے گزری ہوئی جو ہم سے پہلے کی جو جنریشنز ہیں ان میں تو پاسبل نہیں. اگر کچھ کرنا ہے تو وہ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. اگر کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنا دماغ ٹھیک کرنا ہے, اور پھر اپنے بچوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ایک رشتہ ہے جو آپ کا سب سے ہے, اور وہ رشتہ ہے انسانیت کا, اور nothing comes before humanity itself. ان بزرگ آنٹی کو یہ یاد نہیں رہا کہ ماریا کتنی دفعہ ان کے استقبال میں کھڑی ہو کر خلوص کے ساتھ جھک کر ان سے ملی. ان کو یہ آئیڈیا, انہوں نے اس وقت اس موقع پر اپنی دوست کو یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ اس کا کردار, اس کا اخلاق کیسا ہے. اگر انہوں نے کچھ بتانا ضروری سمجھا تو وہ یہ تھا کہ دیکھو یہ کیسی تھی اور یہ کیسی ہو گئی. اور آخر میں
کیونکہ بات ہو رہی ہے نسل پرستی کی، بات ہو رہی ہے ریسزم کی، تو یہاں میں ضروری سمجھتی ہوں ہماری اسلامی تاریخ سے ایک بہت بڑا واقعہ، ایک بہت بڑی ایسی مثال آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں ضروری سمجھتی ہوں. یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ایک غلام سے لے کر خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر پہلا شخص جس نے اذان دی اس کا شرف حاصل کیا. تو اسلام تو ایک ایسے حسین معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے جہاں پر رنگ اور نسل اور زبان اور دولت اسے کسی کو بھی جانچا نہیں جا سکتا، لیکن اگر اسلام نے عزت کا اور شرف کا معیار اگر کوئی رکھا ہے تو وہ انسان کا صرف اخلاق اور اس کا کردار ہے. اور آج کل تو ہر شخص یہی ثابت کرنے میں مصروف ہے، ختم ہوا جا رہا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں. But ladies and gentlemen, I think that it's about time. It's about time that we had these difficult conversations with our children. We need to tell them that bad things will happen, but you cannot forget that humanity comes before anything else. We need to tell them that it doesn't matter what the color of someone's skin is. They are human before anything else. And we all have a responsibility. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو ہمیں اولاد دی ہے، جس اولاد سے نوازا ہے، ہم اس کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ سوسائٹی کے لیے کبھی بھی کسی تکلیف کا باعث نہ بنے. تو ناظرین، 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں جب ایک معاشرہ پروان چڑھ رہا تھا تو وہ ایک بہت ہی حسین گلدستے کی شکل کا تھا، جہاں پہ مختلف زبان بولنے والے، مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ رہا کرتے تھے. اور ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت بلال سے مخاطب ہوا کرتے تھے تو وہ بلال نہیں بلکہ سیدی بلال کہہ کر ان کو پکارا کرتے تھے. تو عزت اور شرف کا معیار دیکھیے آپ ناظرین. ہم تو اس ایسے معاشرے کو ہمیں مثال بنانا چاہیے. بار بار اس گھرانے سے، صحابہ کرام سے ہمیں یہ میسج لینا چاہیے، بار بار اس معاشرے سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے. ایک ایسا معاشرہ جس نے بلال نامی غلام کو سیدی بلال بنا دیا. اور اسی کے ساتھ میں یہاں کنکلوڈ کروں گی ناظرین. یہاں پر آئی ایم گوئنگ ٹو اینڈ ٹوڈیز شو آن دس نوٹ. امید ہے کہ آپ لوگ سب اپنا خیال رکھیں گے، مجھے اور Z9 ٹیلی ویژن کی ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.